عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المال نتخذ؟ فقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. رواه الإمام ابن ماجہ رحمہ اللہ فی سننہ وصححہ الامام البانی رحمہ اللہ. محترم ناظرین، آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی گئی ہے، ایک حدیث رسول پڑھی گئی ہے، جس روایت کو، جس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب آیت کریمہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس آیت کریمہ میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ یکنزون الذهب والفضة، جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، یعنی اس مال کی جو زکوٰۃ ہے وہ نہیں دیتے یا صدقہ و خیرات نہیں کرتے. فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رسول، تم انہیں بشارت سنا دیجئے ایک دردناک عذاب کی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو فرماتے ہیں حضرت ثوبان کہ لوگ کہنے لگے کہ ہم پھر کون سا مال اکٹھا کریں، کون سا مال ذخیرہ کریں، یعنی یہ مال تو اب منع ہو چکا، لیکن مال ذخیرہ کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے یا کسی آڑے وقت میں کام آنے کے لیے کون سا مال ہم جمع کریں. حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ابھی تمہارے لیے معلوم کر کے آپ لوگوں کو اطلاع کرتا ہوں. چنانچہ کہتے ہیں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو دوڑایا اور تیزی سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا اور میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تک پہنچ گیا. وہ کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آیت کریمہ سونے اور چاندی سے متعلق نازل ہوئی ہے، یعنی اس کی مذمت ہوئی ہے، اس کو ذخیرہ اندوزہ کرنے کی اور دردناک عذاب کی بات کہی گئی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المال نتخذ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں بتلائیے کہ وہ کون سا مال ہے جس سے ہم ذخیرہ کر کے رکھ سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیتخذ احدکم، تم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ وہ ذخیرہ کرے، وہ جمع کرے. کیا جمع کرے؟ قلبا شاکرا، ایک ایسا دل جمع کرے جو شاکر ہو، جو شکر گزاری کے جذبے سے سرشار ہو، جو شکر کرنے والا ہو. مال نہیں کوئی بات نہیں، دولت نہیں کوئی بات نہیں، ذخیرہ نہ کرو کوئی بات نہیں، لیکن جس حال میں بھی رب رکھے ایسا دل آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ جو شکر گزار ہو، جو رب کی نعمتوں پر شکر گزاری کرتا ہو، شکر گزاری کے جذبے سے سرشار ہو. پھر فرمایا وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور اگر تمہیں ذخیرہ اندوزی کرنی ہی ہے تو ایک ایسی زبان آپ کے پاس ہو جو ذاکر ہو، ذکر کرنے والی ہو، اللہ کی یاد سے تر رہنے والی ہو، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنے والی ہو. یعنی ایسی زبان آپ کے پاس ہو جو چغلیوں سے، غیبتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے یا اسی طرح دیگر اور چیزوں سے آلود ہو چکی ہو. ایسی زبان نہ ہو بلکہ ذاکر زبان ہو، اللہ کی ذکر سے تر رہتی ہو. ایسا دل آپ کے پاس ہو، ایسا زبان آپ کے پاس ہونی چاہیے. پھر فرمایا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، اور تم میں سے ہر کسی کے پاس ایک ایسی بیوی ہو، ایک ایسی زوجہ ہو، مؤمنۃ جو ایمان والی ہو، توحید والی ہو، تعین احدکم، اور وہ تمہاری مدد کرتی ہو، لیکن کس کام پر؟ علی امر الآخرہ، آخرت کے کاموں پر تمہاری مدد کرتی ہو.
یہ تین چیزیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے بدلے میں ذخیرہ کرنے کے لیے کہا. مال نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن دل آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہو، جو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا ہو، دل میں اطمینان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت نہیں دیا، کوئی بات نہیں، جس نعمت میں بھی رکھا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس کے بعد فرمایا دوسری نعمت وہ ہے لسان، زبان. زبان ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عظمتوں سے تر ہو، اللہ کے بیان، اللہ کی عظمتوں کے بیان سے وہ تر ہو، اللہ کا ذکر اس زبان پر ہو. مال نہیں کوئی بات نہیں، شکوے شکایت والی بات نہ ہو، شکوے شکایت والی زبان نہ ہو، بلکہ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان. اسی طرح تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے بدلے میں ذخیرہ کرنے کے لیے کہا، وہ کیا ہے؟ وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً. آپ کے پاس ایسی بیوی ہونا چاہیے جو ایمان والی ہو، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والی ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے والی ہو، ساتھ ہی ساتھ تمہیں اگر وہ کوئی راہ دکھائے تو آخرت کی راہ دکھائے، نہ کہ تمہیں دنیا دکھائے. تمہارے کام، تمہارے آخرت کے معاملے میں، آخرت کی تیاری میں تمہارا ہاتھ بٹائے، تمہاری مدد کرے، تمہارے نمازوں کے تعلق سے وہ کوشاں رہے، تمہارے دین کے کاموں میں تمہارا ساتھ دے، دین کے معاملات میں، آخرت کی تیاری میں تمہارا ساتھ دے. تو یہ تین نعمتیں جس کے پاس ہوں گی، اللہ کی قسم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو مال ذخیرہ کرنے کی ضرورت